مفتی صاحب بات کرتے ہیں اس موضوع پہ کہ یہ جو آج ہمیں دین اسلام کی عمارت الحمدللہ اتنی مستحکم اتنی مضبوط نظر آتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں تاریخ بتلاتی ہے کہ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مبارک خون شامل ہوا، ان کے گھرانے کا مبارک خون شامل ہوا، ان کا مال شامل ہوا، ان کی دن رات شامل ہوا، یعنی سب کچھ شامل ہوا۔ لیکن ایک کردار ہمیں نظر آتا ہے سیدہ خدیجہ پاک سلام اللہ علیہا کا، کہ جہاں ان کا مال اگر دین اسلام کی عمارت میں نہ شامل ہوتا تو پھر کیا ہوتا، ذرا بتلائیے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی اولیت کی شان سیدہ خدیجہ کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے آپ کو یہ شرف نصیب ہوا کہ سب سے پہلا مال جو دین اسلام کی بنیادوں میں خرچ ہوا وہ سیدہ خدیجہ کا مال ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی حافظ صاحب نے کلام پڑھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ مثل صاحبان ہیں۔ تو مجھے فوراً ذہن میں آیا کہ ماں اپنے بچوں کے لیے ایک صاحبان ہی ہوتی ہے۔ صاحبان ہی تو ہوتی ہے، واہ۔ تو سیدہ خدیجہ جب پوری امت کی ماں ٹھہری تو آپ نے ہر وہ کام کیا جو ماں اپنے بچوں کے لیے کرتی ہے۔ سیدہ خدیجہ نے حضور کے حرم نکاح میں آنے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سارا مال آج سے آپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے کہ اس بات کو تھوڑا سا آپ اس اینگل سے سوچیں کہ عورت کے دل کا آبگینہ بڑا نازک ہوتا ہے، اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی چیزیں شیئر کرنا۔ ہاں، ایسا ہی چاہے وہ ہسبینڈ ہی کیوں نہ ہو، ایسا ہی ہے۔ اور پھر وہ مال جس میں پہلے اولادیں موجود ہیں، اولادیں موجود ہیں، اور خود بڑی محنت اور مشقت سے وہ مال جمع کیا ہے۔ تو سیدہ کی کمال یقین اور حضور سے لازوال محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ عرض کیجیے، میرا سارا مال آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا ہے، آپ جیسے چاہیں اس میں تصرف کریں۔ اللہ اکبر۔ اس مال کو اپنا سمجھ کر، اپنی ملکیت سمجھ کر، اور پورے اعتماد کے ساتھ جیسے آپ چاہیں اس مال کو خرچ کیجیے۔ اللہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ خدیجہ کی اس پیشکش سے اتنی خوشی ہوئی، محبت میں بھی اضافہ ہوا، اور پھر سرکار نے ان کے ان الفاظ سے ان کے دل کے جو مخلص جذبات تھے ان کو دیکھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرمایا۔ سبحان۔ اور پھر سیدہ خدیجہ کا مال دین اسلام کی بنیادوں میں ابھی اعلان ہوا ہے غار حرا سے، اور اس کے بعد جب پہلے روز مال دین اسلام میں ضرورت پیش آئی تو سیدہ خدیجہ کا خرچ ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے سلسلہ بڑھا، جہاں کہیں سیدہ خدیجہ کی دامیں درمیں سخنیں قدمیں ضرورت پیش آئی وہ سب سے آگے کھڑی تھی۔ اللہ۔ ایون کہ سیدہ خدیجہ کی جستجو یہ تھی اور آپ کا فوکس یہ تھا، وہ سمجھتی تھی کہ جہاں حضور کی خوشی ہے، میرے کسی بھی حوالے سے پارٹیسپیشن سے وہ کر گزرتی تھیں۔ یہ آج کے بیویوں کے لیے سبق بھی ہے۔ ایک بات میں ہر ساتھ ملا دوں، سیدہ حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں قحط آ گیا، ایون کہ مال مویشی مر گئے، جی ایسا ہی، پریشانی اور دکھ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آئیں بالکل ٹھیک کہ میں اس شہزادے سے مل رہا ہوں جنہوں نے بچپن میں میرے دودھ پینے کا شرف حاصل کیا۔ حضور کی خدمت میں نکاح کے ساتھ سیدہ خدیجہ آ چکی تھی۔ جی۔ جب وہ تشریف لائیں تو سیدہ خدیجہ سے ملاقات ہوئی۔ سیدہ خدیجہ کو جب بتایا گیا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کو اپنا شیر پلایا ہے، تو انہوں نے حضور کے دیکھا کہ سرکار اس سے خوش ہوں گے، 40 بکریاں، جی، اور اونٹ، ایک اونٹ، جی، پھر گھر سے اپنے کپڑے، اللہ، اپنے زیورات، اللہ، جتنا کیش جو ممکن ہو سکا سب کچھ سیدہ خدیجہ کو پیش کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ، حلیمہ سعدیہ کو پیش کر دیا، اور حضور کا چہرہ دیکھنے لگے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کے چہرے پر بشاشت تھی۔ سیدہ خدیجہ نے، میرا وجدان کہہ رہا ہے یہ کہا ہوگا کہ اب مجھے خوشی حاصل، سبحان اللہ، اب میری خدمت اور قربانی پوری ہوئی۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا، اس بات کو ذرا سا اور کھولیں تھوڑا، کہ میں کل بھی رات اس موضوع پہ بات کر رہا تھا،
اور ظاہر ہے سحر کے دیکھنے والی آڈینس الگ ہے، افطار کی الگ ہے، تو یہ پیغام افطار میں بھی اسی انداز سے جانا چاہیے. یہ جن نارمز کی پاسداری حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کی، آپ یہ دیکھیے، مطلب اس سے پہلے اس طرح کی مطلب نارمز کا، بلکہ یوں کہیے پاسداری تو کیا، جن نارمز کو انٹروڈیوس کرا ہے، اسٹیبلش کیا ہے، کیونکہ پاسداری تو پھر اس کے بعد ہم نے کرنی ہے. ہاں، اسٹیبلش کیا آپ نے اور اس کو انٹروڈیوس کرایا آپ نے اس معاشرے کے اندر، کہ جس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں تھے کہ رشتہ داری کو نبھانا، شوہر کی رشتہ داری کو نبھانا، یہ بڑی کمال بات. اس پہ ذرا بات کیجیے. بالکل جس طرح مفتی صاحب نے اشارہ کیا، جنید صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی مالی قربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت اور اعلان نبوت کے بعد سے شروع نہیں ہوئیں، اس تعلق کے ساتھ ہی شروع ہوئیں جو آپ کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ شادی کے بعد قائم ہوا. جناب اب دیکھیں کہ 25 سال سے لے کے 40 سال کا جو 15 سال کا زمانہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہی گزرا نا. اب اس سارے زمانے میں ہر معاملے میں ام المومنین آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. غار حرا کو دیکھیں، کھانا لے کے جا رہی ہیں، ہاں، اور کس طرح سے کتنی مشقت کا راستہ ہے، اللہ اکبر. اس مشقت کے راستے کو کس طرح طے کرنا. اور اگر آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی فیملی کو دیکھیں، ان کے لیونگ سٹائل کو دیکھیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا مشکل عمل تھا جو انہوں نے انجام دیا. سر وہ تو بزنس ٹائکون تھی نا. بزنس ٹائکون تھی. بزنس ٹائکون تھی. میں تو کہتا ہوں اگر آپ ان کی پوری ڈیٹیلز میں جائیں تو شاید آپ کی خادمائیں بھی اتنا سفر نہ کرتی ہوں پیدل، بالکل ٹھیک ہے. جتنا انہوں نے سرکار کے لیے کیا. غار حرا یہ تک. کمال بات نہیں ہے. کمال بات ہے.